یاد رکھیے گا، بندہ ہر بندے کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتا۔ اس کے ظاہر کو بھی جانے، اس کے باطن کو بھی جانے، اس کی تنہائی کو بھی جانے، اس کی مجلس کو بھی جانے، اس کی خوشی کو بھی جانے، اس کے غم کو بھی جانے، اس کے غصے کو بھی جانے، اس کی فرحت کو بھی جانے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو انسان کا اپنی بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ یہ بیوی گواہی دیتی ہے کہ آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے۔ یہ 15 سالہ رفاقت کی گواہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گواہی دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہو چکی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو چکا تھا، اور انجیل جو ہے وہ حسب توفیق عربی زبان میں لکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی دانشمند تھی، کتنی فہم و فراست والی تھی۔ وہ زمانہ کہانت کا تھا، لوگ بتوں کے پاس جاتے، کاہنوں کے پاس جاتے، کوئی بھی ایسی اجنبی چیز کا سامنا کرنا پڑتا تو ان سے معاونت لیتے تھے، لیکن قربان جائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دانشمندی پر کہ انہوں نے جانا کہ اس کا تعلق کہانت سے نہیں، کو پہلی کتابیں جو وحی کی نازل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی عکس ملتا ہے۔ یہ انتہائی دانشمندی کی بات ہے کہ جو پہلی کتاب انجیل ہے اس کا جو معلم اور عالم تھا چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے آئے۔ وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف العمر تھے، آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی تھی، کمزور بوڑھے۔ سیدہ خدیجہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس، کہا اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے، یہ کیا کہتا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار حرا میں تھا، وہ آنے والا آیا، اس نے مجھے دبایا، اقرا کہا، پھر چھوڑا، پھر پڑھایا، پھر پکڑا، پھر بالآخر مجھے یہ الفاظ کہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ الفاظ کہے اس نے۔ ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی کہنے لگا ہو، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے وحی لے کے اترتا تھا، یہ تو وہی ہے، یہ پیغام بھی ویسا، نمائندہ بھی وہی ہے۔ اور کہا کاش میں اس وقت توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی اسلام نے سنا، حیران ہوئے، کہا مکہ کے باسی مجھ کو مکہ سے نکال دے گے؟ وہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، مجھے مکہ کے باسی مکہ سے نکال دیں گے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو پائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو پیغام آپ کے پاس آیا، یہ پیغام لے کر جو بھی آیا اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی نہیں ہے، یا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔